بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، یہ بات مستقل آ رہی ہے کہ آج کے اس موجودہ حالات میں ہمارے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ ہم اپنے دین و ایمان کو بچا لیں، اپنے دین و ایمان کی فکر کریں، ورنہ حالات بہت سنگین ہیں اور دین و ایمان ہر وقت خطرے میں ہے۔ اس تعلق سے یہ بھی بات آ رہی ہے کہ اپنے دین و ایمان بچانے کے لیے ہمارے لیے ایک اہم ترین کام ہے گناہوں سے باز آنا، گناہوں کو چھوڑنا، اور گناہوں کو چھوڑنے میں جو چیز سب سے زیادہ معاون ثابت ہوں گی وہ ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ کا خوف اگر دل میں ہو تو ہم گناہوں سے باز آ سکتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس تعلق سے ہم آپ کے سامنے آج کچھ اسلاف امت کی مثالیں پیش کریں گے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا کتنا ڈر تھا، وہ اللہ سے کتنا خوف کھاتے تھے، باوجود ہے کہ بعض وہ صحابہ کرام کے حالات آتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک چڑیا کو درخت پہ بیٹھا دیکھا تو بولے، اے چڑیا، تیرے لیے بشارت ہے، تم درخت پہ بیٹھتی ہو، پھل کھاتی ہو اور اڑ جاتی ہو، نہ تجھے کوئی حساب ہے نہ کوئی عذاب ہے، اے کاش کہ میں بھی تمہارے جیسا ہوتا، یعنی میں بھی ایک تمہارے جیسا پرندہ ہوتا کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ کیوں کہ قیامت کے دن حساب و کتاب صرف انسان اور جنات کے لیے ہے، یہ پرندے، یہ پیڑ پودے یا جو بھی دیگر جانور ہیں، ان کے لیے کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں ایک میڈا ہوتا کہ اسے تازہ اور موٹا کر کے ذبح کر کے کھا لیا جاتا، مگر انسان نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے سورہ طور کی آیت پڑھی کہ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، تو بہت رونے لگے یہاں تک کہ بیمار پڑ گئے۔ بخاری شریف میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، واللہ لو ان لی طلاع الارض ذهب لافتدیت به من عذاب اللہ عز وجل قبل ان اراہ، یعنی اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے سے پہلے اس کا فدیہ دے کر کے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اسی طریقے سے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، اے کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ اے لوگو، اگر تم وہ بات کو جان لو جو میں جانتا ہوں تو پھر تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے، اس پہ کیوں روتے ہیں جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ وَإِن لَّمْ يَنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُّ مِنْهُ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أقطع منه، کہ آخرت کے منازل میں قبر پہلی منزل ہے، سو اگر کسی نے قبر کے عذاب سے نجات پالی تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر جسے عذاب قبر سے نجات نہ مل سکی، عذاب قبر میں گرفتار ہو گیا، تو اس کے بعد کے منازل تو اور سخت ترین ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے قبر کی طرح کسی اور منظر کو نہیں دیکھا۔ خلیفہ عادل عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فاطمہ سے آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ بہت زیادہ نفلی عبادات اور نفلی روزہ رکھنے کے عادی نہیں تھے، لیکن
ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ جب وہ بستر پر اللہ کو یاد کرتے تو اس کے خوف سے اس طرح کانپتے جس طرح شدت و خوف سے پرندہ پھڑپھڑاتا ہے۔ تو بھائیوں اور دوستو، بتانا یہ ہے کہ یہ اسلاف امت کی مثالیں ہیں جن کے ہم نام لینے والے ہیں، جن کے طریقے پہ ہم چلنے کے دعوے دار ہیں۔ تو بھائیوں، ہمارے اندر بھی، ہمارے دل میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ کا خوف آنا چاہیے، اور اللہ کے ڈر سے ہمیں اور آپ کو بھی جو ہے گناہوں سے باز آنا ہے، تاکہ یہ ہمارے دین و ایمان کو بچانے میں معاون ثابت ہوگے۔ یہ وہ صحابہ کرام کی مثالیں تھیں آپ کے سامنے، جن میں سے بعض کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کتنا ڈرتے تھے، کتنا خوف کھاتے تھے اللہ سے۔ تو ہمیں آپ کو کتنا ڈرنا چاہیے وہ تو بتایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اسی طریقے سے بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے لوگوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے کی خاص ہدایت کی ہے۔ تو بھائیوں، یہ صرف کہنے اور سننے کی بات نہیں ہے، حقیقت میں ہم کو اترنا ہے میدان میں، اللہ سے خوف کھانا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، اللہ کے احکام کو بجا لانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا ہے، اور دین اسلام کو اپنی زندگی میں لے کر چلنا ہے۔ دین اسلام کو ہر طرح سے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ اسلام کے طور طریقے کو ہم کو اپنی زندگی میں ہر حال میں لے کر چلنا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اور ہم سب کے دل میں اپنا خوف جو ہے بیٹھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔